سننا افریقین کا سن کر سمجھ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف واللیل کا صدقہ میرا مالک ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میں اکثر حضور آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوبصورت لنک سے، رشتہ داری سے، یاری سے اور خوبصورت زبانے سے مزین کیا ہے، اور ہم جو مزین ہوئے ہیں نا، ہم سجے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن کر سجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج کر لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس میں قرآن پاک کی بھی یہ کہتے کریم ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا۔ کتنا بڑا یا دینے والا جانے یا آنے والا جانے، پانے والے تو یہی کہیں گے سب سے اعلیٰ ہو اولا۔ ہاں اب کتنا بڑا ہے زکا بھائی، یہ تو خدا جانے، وہ خود کتنے بڑے ہیں، عظمتوں والے ہیں، یہ بھی خدا جانے۔ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں حضرت، ہم تو یہی کہیں گے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے آقا کا پیارا کون دیتا ہے، سر آپ کے نورانی چہرے کی قسم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم تو کہیں گے نا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، الحمدللہ۔ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اپنے محبوب کو عظمتوں سے نوازا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جو غلام بنائے ہیں وہ غلام بھی عظیم تھے۔ سر ہم پڑھے لکھے ہیں، تھوڑے بہت جاننے والے ہوتے ہیں کہ جتنا آقا افضل ہوتا ہے نا، اتنا اس کا غلام بھی افضل ہوتا ہے۔ ہر غلام اپنے آقا کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو غلام دیے، سارے اعلیٰ، سارے افضل، سارے اکمل، سارے ہدایت یافتہ، اور ان کی زندگیوں میں ہی اللہ کے پیارے محبوب نے جب اللہ کی یہ پیغام لوگوں تک سنایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ ان سے میں راضی ہوں، بس کا بات ختم ہو گئی۔ آئیں اس خوبصورت جماعت میں سے ایک درخشندہ ستارے کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، جس کا نام نامی، اسم گرامی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مراد مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ سارے عمر آ گئے نا، توجہ ہے نا، لیکن اس حضرت عمر کی عظمت اور شان کا معاملہ، حضور انہوں نے کچھ زندگی کفر میں گزاری ہے۔ دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک 35 سال کے بعد آپ نے میرے پاک نبی کی غلامی کو اپنایا ہے، ایک روایت میں نے پڑھا 26 سال کی عمر میں۔ ہمیں ان باتوں سے اختلاف نہیں، ہمیں بات کرنی ہے مصطفیٰ کی غلامی کی۔ جب بھی آئے سر ایسے آئے، حضرت عمر فاروق جب پہلی دفعہ خلیفۃ المسلمین بنے نا،
تو آپ سے سوال یقیناً کیا گیا ہوگا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور آپ بڑے سخت تھے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، مجھے سخت ہونا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق نرم دل تھے، مجھے سخت ہونا پڑا۔ ہاں میری ساری سختیاں اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ آج میں خلیفہ بن گیا ہوں، آج میں نرم بن کر دکھاؤں گا۔ عمر سخت تھا تو غلام مصطفیٰ تھا، اگر آج عمر نرم ہے نا، وہ بھی مصطفیٰ کا ہی۔ اور سر پھر اللہ پاک نے ایسی عزتیں دی۔ میں جلدی سے چلوں نا، لیکن میں اس ترجمے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے اپنے اور آپ احباب کی سماعتوں کو روشناس کرواؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ترجمہ کرنے کی، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو انٹرمیڈیٹ ہو، درمیان والا ہو، خدا سے پائے۔ سر رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہو، رسول وہ قاصد ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام پاتا ہے اور اپنی امت کو سناتا ہے۔ سر جی سمجھا سکوں، اگر اللہ دینے والا، مصطفیٰ لینے والا اور مصطفیٰ سے امت پانے والی، سر ایسی بات ہے اللہ نے ڈائریکٹ امت پہ فیضان کا دروازہ نہیں کھولا، فرمایا محمد کے در پر آنا پڑے گا۔ کوئی اپنی زندگی میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہ آئے تو روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اپنا اپنا نفسی نفسی میری جان کا معاملہ ہوگا، میں خود نبیوں کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے دروازے پر بھیج کر بتوا دوں گا، زمانے والوں اپنی زندگی میں تو محمد کو یا محمد کہتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی تھی، آج روز محشر اللہ اتن تئی مننا ہی کوئی نہیں جتن تئی محمد سفارش نہ کرے۔ ہے بات ایسی ہے۔ ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ ہے پانے والے، ایک وقت میں پانے والے، اسی وقت میں لٹانے والے یعنی بانٹنے والے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو درمیان میں وائٹل رول پلے کرتا ہے، اللہ کی ساری نوازشات عنایات اپنے نبی پہ ہوئیں، نبی نے وہ ساری نوازشات امت میں بانٹی، یہ رول ہو گیا میرے پاک نبی کا۔ رستہ ہے نا، ویسے حافظ صاحب میں اگر آپ چھوٹے بھائی ہیں، اگر سبق سنانا چاہوں نا تو میں یوں کہوں گا کہ میرے پاک رب، کریم رب، اعلیٰ رب، اولا رب، عرفہ رب، رب العالمین محمد کے سوا قرآن نہیں دیتا، دیا محمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں، اللہ پاک تو بولتا ہی نہیں جب تک محمد کا واسطہ بیچ میں نہ آئے۔ یارو میں اگر آپ سے سر پوچھوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک عام تاجر تھے، کندھے پہ چادریں رکھ کر بیچنے والے تھے، وہ صدیق اکبر کیسے بنے؟ تو آپ جواب دیں گے بے شک وہ ان کا شمار عرب کے تاجروں میں ہوگا، لیکن جب تک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی غلامی اختیار نہ کی تھی، اس وقت تک صدیق تو دور کی بات ہے صادق بھی نہیں بنے تھے۔ ادھر مصطفیٰ کے بارگاہ میں آئے، پہلے صادق بنے، پھر صدیق بنے، پھر صدیق اکبر بنے۔ سر لب لباب کیا ہے؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والا آنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر بات کریں تو انہیں ایک وقت تھا سر جب کہا جاتا تھا کافر اعظم، سر کہا جاتا تھا، کیوں؟ مسلمانوں کو بڑا مارتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں آ گئے نا سر دیکھ لو ساری عزتیں، ساری نوازشات، ساری شفقتیں، ساری مہربانیاں اگر ہوں گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں گی۔ اور اگر کوئی عزت کا متلاشی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے زمانے میں عزتیں ملے، سر جی میں پھر تھوڑا سا ہٹ کر بات کرتا ہوں، آج میں نے داڑھی رکھ لی نا، مصطفیٰ جان رحمت کی کچھ باتیں یاد کر لی، آپ مجھے سلام کرتے ہیں، یار میرا کمال ہے؟ نہیں نا، کمال میرا نہیں ہے، کملی والے کا کمال ہے۔ یارو ہم تو اپنی حیثیت، وہ ہمارے گاؤں میں ایک ہوتے ہیں نا چودھری صاحبان، انہوں نے اپنے کچھ رکھے ہوتے ہیں ملازمین جنہوں کمی آنے ہیں پنجابی، وہ کمی دا کام ہوتا بوا کھولنا بوا بند کرنا، جے کوئی مالکاں دا مہمان آ جاوے تو مالکاں دا ایڈریس دینا۔ خدا دی عزت تے جلال دی قسم مدینے والے دے در دے غلاماں دے کمی جدوں دے بنے آئے نا تے 80ویں کام دے بن گئے۔
کمال ہمارا نہیں، کمال چھوٹے بھائی مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے۔ ہر داڑھی والا، سر پہ ٹوپی سجانے والا، دستار سجانے والے کو حافظ جی، قاری صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شبہات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی ہے۔ اور میں ایک اور بات تھوڑی سی انڈائریکٹ کروں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں طور پہ کھڑے ہو کر ایک شخص کے لیے بد دعا دی تھی، بد دعا کی تھی، اے میرے اللہ اس شخص کو مار دے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میری نقلیں اتارتا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے پیارے موسیٰ؟ یا اللہ جس طرح ہاتھ اٹھا کر میں تقریر کرتا ہوں، جس طرح میں بیان کرتا ہوں وہ اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بیان کرتا ہے، جس طرح میں کپڑے پہنتا ہوں وہ اسی طرح کپڑے پہنتا ہے، جس طرح میں آسا پکڑتا ہوں وہ اسی طرح آسا پکڑتا ہے۔ یا میرے اللہ ہے میرا دشمن، نقل میری کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نہیں مارنا انہوں، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ میرے اللہ کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا کیا ہوا موسیٰ، وہ تیرا دشمن ہے پر عذاب بھی تو تیری ہی اپناتا ہے نا۔ کیا ہوا اگر وہ دین کا، میری تعلیمات کا دشمن ہے پر میرے نبی کا تو نقل کرتا ہے نا، میں اپنے نبی کی نقل کرنے والے کو عذاب نہیں دیتا۔ سر جی یہ اشارہ کرنے کا مقصد تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے اللہ اسے عذاب نہ دے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت اپنائے تو قلم تو ہونا ہی۔ آگے انٹروڈکشن، والذین اور وہ لوگ، ماں یعنی ساتھ، ہو نے کہا، ہو کہتی ہے محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ جی ایسے ہی والذین اور وہ سارے لوگ، ما میم عین خالی ہونے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اگر ہو کی ضمیر نے بتایا یہ لوگ عام نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنی رحمت والی نظر، کرم والی نظر، برکت والی نظر سے پوریفائی کیا ہے، جنہیں پکیزہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو محمد کی غلامی میں آ کر طیب بھی ہوئے ہیں اور طاہر بھی ہوئے ہیں۔ ہاں سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ اتاری نا، ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقینوں کے لیے۔ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے چند غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی گناہوں سے توبہ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے ہدایت انہیں ملے گی جو متقی ہیں۔ میرے پاک نبی مسکرائے اور فرمانے لگی جو محمد کے قدموں میں آ گیا ہدایت بھی پا گیا اور تقویٰ کا مقام بھی حاصل کر گیا۔ اس کے لیے لمبی عبادتوں اور ریاضتوں کا پیچھے ہونا ضروری نہیں، تم گناہوں سے نادم ہو، گناہوں سے سچی توبہ کرو۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، ایک توبہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے یوں پاک طیب اور طاہر ہوتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے شکم سے ابھی جنم لیا ہے۔ ہاں یہ عام سب کے لیے، مومن ہو نا حضور، سچی توبہ، ایسی توبہ یا رسول اللہ کیسی توبہ؟ حدیث کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر توبہ کی جائے نا ایسی سچی اور پکی توبہ ہو جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں داخل ہوتا، اسی طرح ایک توبہ کرنے والا شخص گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ سچی توبہ کا طریقہ کار ہے۔ وہ لوگ جو سونے نبی کے ساتھ ہیں، فرمایا وہ سخت ہیں، اشداء کیا ہے؟ سخت ہیں۔ یا رسول اللہ کن پر؟ فرمایا آگے ہے بات، سخت ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ عمر فاروق کی نہیں اچھا نہیں لگتا۔ اشداء سخت ہیں، یا رسول اللہ، یا میرے اللہ، کریم اللہ، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے کن کے مالک، یہ جو تیرا عمر ہے یہ سخت کن پر ہے؟ یہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ اس کے ساتھ دشمنی کون رکھتے ہیں؟ یہ جو عثمان غنی ہے اس کی خلافت کا منکر کون ہے؟ یا اللہ یہ جو تیرا علی ہے اس کو محبت کی نظر کون نہیں دیکھتے؟ فرمایا یہ ان کی
دشمنی ہے نا، ان کی دشمنی کافروں کے ساتھ ہے۔ میں نے سمجھا نہیں، ان کی دشمنی، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولے نظر۔ اب جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے کون ہے؟ قرآن سے کون ہے وہ؟ بولے نا یار قرآن ہے، اور مامی قرآن تو ہی لکھ کے لے آندا ہے، وہ حافظ کہیں گے حافظ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں قرآن بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ سخت ہیں کافروں پر، ابو بکر صدیق کی دشمنی ہے کافروں سے، عمر فاروق کی دشمنی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ہے، حضرت علی کی دشمنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بابا جی زکا بھائی کہہ رہے ہیں نا، کہتا وہ ہے جو علیم ہے بذات الصدور، جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس رب نے فرما دیا اے محمد کے غلاموں، اے میرے پاک نبی کے غلاموں، قیامت تک اس بات میں رائے برابر شک نہیں ہے جو محمد کے غلاموں کے دشمن ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ کوئی فیصلہ سر آج کا ہے، یہ تو فنڈامنٹل پرنسپل ہے، بنیادی اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو ہے نا یہ سخت ہیں، ان کی دشمنی ان سے ہے جو کافر ہے۔ پیار کن سے کرتے ہیں؟ فیصلہ ہو گیا، اللہ ہدایت دے نا سر، تو پھر بھٹکنے کی تو ضرورت ہی نہیں نا، لیکن اللہ ہدایت دے نا۔ محمد الرسول اللہ، یہاں پہ کچھ علماء کچھ عاشقوں نے کہا ہے مجھے محمد کی قسم، انہوں نے اپنے محبت میں رنگ پیش کیا ہے کہ محمد کے جتنے بھی غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں کے لیے تو پیار کرنے والے ہیں، ہاں البتہ کافروں کے وہ دشمن ہیں۔ کن کے دشمن ہیں جی؟ یہ میں نے تو نہیں کہا۔ آج اپنا کسی کو اپنا انالیسس کرنا ہو نا، اپنا تجزیہ کرنا ہو تو قرآن لے کر بیٹھ جائے۔ اگر تو آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالتا ہے نا تو قرآن نے تیرا حل پہلے ہی کر دیا ہے۔ تجھے کاغذوں میں، ہم کہتے ہیں کہ زبانی کلامی، اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا کر یہ کہہ دیا کہ عمر وہ ہے، میری طرف عمر وہ ہے جس کا حیا، جس کا احترام عرش والے سارے کرتے ہیں، اور عمر وہ ہے جس سے عداوت زمین کے سارے شیطان کرتے ہیں۔ حدیث پاک، زمین کے سارے شیاطین عمر سے عداوت رکھتے ہیں، اور آسمان والے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ میرے عمر کا حیا کرتے ہیں۔ آگے چلیں، فرمایا یہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں ابو بکر علی سے پیار کرنے والا ہے، علی ابو بکر کا احترام کرنے والا ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ عثمان غنی عمر فاروق سے پیار کرنے والا ہے، بولے نا ذرا، قرآن کہہ رہا ہے آپس میں رحماء بینہم، یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ ابو بکر علی دا یارے، عمر علی دا یارے، علی معاویہ دا یارے تے معاویہ علی دا یارے، انہاں تھوڑیاں جی غلط فہمیاں ہوئیاں نا، لیکن آپس سے جفیاں پا کے سلو کرا کے دسیا ہے اسی آئے دو میں گھر مومن۔ ہماری وہ غلط فہمیوں پہ اگر کچھ مشاجرات ہوئی ہیں نا، ان پہ ہم نے سلو کر کے بتایا ہے زمانے والے کو کہ جس کے سر پر بادشاہی کی پگ، بادشاہی کی دستار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے سجائی تھی، علی کے اس بیٹے نے امت کو انتشار سے بچانے کے لیے سلو کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہا تھا امیر معاویہ بھی مومن ہے اور علی کا بیٹا حسین بھی مومن ہے۔ بڑی بات کہہ دی جگرے والی، توجہ کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن بادشاہ ہے، سردار ہے، یہ سلو کروائے گا، پھر ہوئی یا نہیں؟ اب حسن نے کر دی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ سر جی بڑوں نے کر دی ہے نا، جب بڑے مل کر بیٹھ جائیں نا تو پھر کمین پن نہیں کرتے، وہ بڑوں کے جو بھی فیصلے ہیں ان کو سر تسلیم ہو کر مانتے ہیں، بس ہو گئی بات ختم، اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہونی بھی سر نہیں چاہیے۔
یہ فیصلہ یار ہر بیٹا اپنے باپ کا ترجمان ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے بھی ترجمان ہیں، مولا علی کے بھی ترجمان ہیں، اور کل مسلمین کے ترجمان ہیں۔ اب سر جی انہوں نے محبت کے معاملات کر لیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے گھروں میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی؟ بول دیں، ہوتی ہیں نا؟ بڑا بھائی چھوٹے سے لڑ لیتا ہے، باپ بیٹا آپس میں لڑ لیتا ہے، تو گھر سے باہر والا، صبح کو لڑائی ہوئی تھی باپ بیٹے کی، شام سے پہلے صلح ہو گئی، بیٹے نے اپنے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی، ابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دینا۔ تو باپ اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو لگا لے، پیشانی چوم لے، وہ پڑوس والا ایک شخص کہتا ہے لڑائی تھی، وہ کہتے ہیں صلح ہو گئی۔ اب ہم وہ لڑائی والے کو دیکھیں گے یا صلح والے کو؟ صحیح بتانا نا، تو ہم صلح والوں کو دیکھیں گے نا، کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک سر وقت ایسا بھی آیا جب کسی ایران کے یا کیسر و کسریٰ کے کسی ایک بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اگر تیری اور علی کی لڑائی ہے نا، میں فوجیں لے کر آتا ہوں، تیرے ساتھ مل جاتا ہوں اور علی کا ہم نقصان کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب خط لکھا اور کہا تیری یہ جرت کیسے ہو گئی کہ تو مجھے کہتا ہے میں علی کا دشمن ہوں؟ جب تو علی سے بھڑے گا نا، علی کا پہلا مجاہد امیر معاویہ ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ اس کو کس نے پڑھنا؟ صلح ہو گئی، بات ختم، پیار کرنے والے تھے، پیار کرنے والے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ۔ بس یہ اشارہ کرنا مقصود تھا، لوگ پریشان بڑے ہوتے ہیں نا اور جلدی ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں چھوٹے بھائی سب سے بڑا ہدایت کا جو ذریعہ اور سورس ہے وہ قرآن ہے۔ بس قرآن پہ جب بات آ گئی رحماؤ بینہم، بس وہ آپس میں قاسم بھائی پیار کرنے والے ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور روزے میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا روزے معاشر حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے، چاروں کونوں پہ میرے چاروں یار ہوں گے۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ میرے پاک نبی مسجد نبی میں داخل ہوئے، سجا ہاتھ ابو بکر دے کھبے ہاتھ تھے، گج کیا سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے مختصر تھوڑا سا منظر پیش کروں سر، میرے پاک نبی داخل ہوئے، ابو بکر دا ہاتھ عمر فاروق دا ہاتھ میرے پاک نبی نے یوں دونوں کے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے صحابہ جی کعبے دا کعبہ سونیا حکم ہوئے، فرمایا ذرا دھیان رکھیا ہے، ذرا توجہ کریا ہے، جس طرح ابو بکر عمر مصطفیٰ دے ایتھے نالن، اسی طرح ابو بکر تے عمر مصطفیٰ دے نال محشر نومی حسن۔ ایک اور حدیث سناؤں، اللہ اکبر۔ سر جی ایک چھوٹا شخص بڑے شخص کا ہاتھ تھامے نا، قاسم بھائی کا جو چلتے ہیں بازار میں، ان کا بیٹا یا بانجا یا بھتیجا بچہ ہے 4-5 سال کی عمر کا ہے، اب یہ ہاتھ ان کا پکڑیں گے تو مضبوطی رہے گی یا بچہ جب پکڑے گا مضبوطی رہے گی؟ اوکھی گل پوچھ لئیے، بولیں ذرا کس کی گرفت زیادہ طاقتور ہوگی؟ بڑے کی؟ جی زکا بھائی بڑی مہربانی۔ بڑے کی گرفت، مصطفیٰ سے بڑا تو ایک خدا ہی ہے، مصطفیٰ سے بڑا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے محمد سے سوائے خدا کے کوئی بڑا نہیں۔ ہاں بس یہ بات فنڈامنٹل ہے۔ اب پتہ ہے نسبت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما، سر کچھ منظر تو بنا ہوگا نا، بڑی مہربانی، کچھ منظر تو بنا ہوگا نا۔ ادھر میرے پاک نبی نے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنگی پائی، آئے قربان جاؤں، ابو بکر کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا ہاتھ، عمر کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا ہاتھ، اور یہ ہاتھ تیرا میرا نہیں، آنے والے زمانے میں چھوڑ جائے، بے وفائی کر جائے، میرے پاک نبی کو کی نسبت میں جو کپڑا آ جائے نا،
میرے پاک نبی کے اصحاب کہتے ہیں جب میلہ پڑتا تھا ہم آگ میں جلاتے تھے، جلتا نہیں تھا۔ تیری نسبت نے بدلا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ بولیں جی سر، اگر ہم اور زیادہ تھوڑا سا آگے چلیں نا، اصحاب کہف کی میت میں کتا آیا تھا۔ میں بڑا کوشش کی جاتی ہے کہ میں ایسی بات، زبیر بھائی کچھ تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے نا، کچھ شرم ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے اپنے پیارے ولیوں کی میت میں آ جانے والے کتے کا حیا کر کے بتایا، زمانے والوں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، میرے عمر کا نام تو ہر عرشی فرشی مومن فرشتے اور مومن مسلمان کی زبان پر ہے۔ سر سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اصحاب کہف کے وہ جو ولی تھے، ان کا نام آپ لکھ کر اگر کسی مکان میں لگا دیں نا، نہ چور پوسی تے نہ ڈاکو لٹ سی، روٹی سر جی ہم منہ میں ہی چباتے ہیں، کانوں میں نہیں رکھتے۔ اتنا سینس نہیں ہے ہمیں کہ جو اصحاب کہف کا نام کام نہیں، نام اتنا مشکل کشا ہے، جس گھر میں لگا دو اس گھر میں نہ آگ لگتی ہے نہ چور داخل ہوتا ہے۔ تو کیا سوچتا ہے ہم اپنی مسجدوں اور اپنے گھروں میں یا محمد بولے نا ذرا، کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے۔ یہ تو کرم ہے ان کا کہ وہ اترا مکہ میں، وہ کعبہ کو اپنے گھر اتار سکتا ہے۔ کروڑ سجدے کافی نہیں معاشر میں، نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بولیں ذرا سبحان۔ سر جی یہ بھی حدیث ہے کہ انہوں دا نام لکھو آگ نہیں لگدی، تو جی انہوں دے سینیاں تے محمد دا نام لکھیا۔ ہاں توجہ آپ کی محبت کی نظر، پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر نکے وڈے دا ہے احترام لکھیا، جیڑا بھی مدنی آقا دا غلام سچا او دے لئی حوض کوثر دا جام لکھیا۔ کتا راکھواں کوئی مار نہیں سکدا، اے ملکاں دے وچ نظام عام لکھیا۔ دوزخ دی اگ سانو کے ساڑنا، ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا۔ توجہ ہے یہ نا؟ بولیں نسبت سچی ہو نا تو پھر کیوں نہ بات بنے، نسبت اعلیٰ ہو تو کیوں نہ بات بنے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا جو بشری لباس ہے نا، جہاں سے یہ مٹی اٹھائی جاتی ہے واپس جائے گی بھی اسی جگہ پہ۔ سر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا؟ تھوڑا سا عالم تصور میں دیکھو نا، ابو بکر اور عمر کتھر سوئے ہوئے ہیں، جڑی بچدی سی تھا۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ سر جی بندہ مومن ہو نا، مومن تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے۔ آؤ سلام کریں اس سیدنا ابو بکر صدیق اور اس سیدنا عمر فاروق کو، جن کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں۔ یار دیکھو نا، میرے پاک نبی نے فرمایا ماں بینا بیتی و ممبری، ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تے میرے گھر کے درمیان میں جو جگہ ہے جنت سے بھی افضل۔ سر جی یہ بھی تو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ تمام مکاتب فکر، آل ایچ اینڈ ایوری سکول آف تھاٹ، چاہے کوئی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، کوئی جو بھی ہو، ہر ایک کا بڑے بھائی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں اگر جنت سے افضل کوئی جگہ ہے
سدرۃ المنتہا سے افضل کوئی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ سے افضل کوئی جگہ ہے؟ مسجد اقصی سے افضل کوئی جگہ ہے؟ کوثر سلسبیل سے افضل کوئی جگہ ہے؟ جنت الفردوس سے کوئی افضل جگہ ہے؟ جنت النعیم سے افضل کوئی جگہ ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ جگہ جو محمد کے جسم عطر کو چومتی ہے رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور وہاں سوئے ہوئے کون؟ بولے نا ذرا۔ چلو میں آپ کی اور توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے صلی اللہ نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ بعد میں حدیث پاک کی انٹرپریٹیشن آئی تو محدثین نے کہا کہ جو روضہ انور کو بھی دیکھ لے گا نا، اب قبر تو ہمیں نظر نہیں نا آتی، وہ تو اندر ہے نا، نیچے ہے نا۔ اب آپ کو جن کو علم ہے نا، ایک اور بات آپ کو سناؤں، سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی۔ میں نے نا سر، اب میری تحقیق حدیث میں عرض نہیں کرا، میری تحقیق میں نے کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا ڈائجسٹ آیا تھا، اس ڈائجسٹ پہ روضہ انور کی عظمت اور شان تھی، کوئی پہلے کی بات ہے، کافی عرصہ۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو روضہ انور کی، روضہ اطہر کی صفائی کرتے ہیں نا، جو جھاڑو کش ہے نا، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی۔ میرا دل بھی میرے ہی نال دا ہے، مدینے دے جلوے بھال دا ہے۔ میں پلہ پھڑ لیا اس سکھی دا، جڑا در تو نہ خالی کسے نو ٹال دا ہے۔ جے ولی نہیں زندہ قبراں وچ، زمانہ ایویں ڈیوے بال دا ہے۔ کھلو جانا واں طوفاناں دے اگے، مینوں تکیا میرے لجبال دا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جھاڑو لگاتے ہیں نا، وہ مرد نہیں ہوتے، وہ خواتین نہیں ہوتی، نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا پھر کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ مخنث، دا جینڈر ان بٹوین میل اینڈ فیمیل۔ اب مرد پہ بھی غلاظت آتی ہے یہ نہیں؟ ہاں سر، ہم جب جنبی ہوتے ہیں غسل واجب ہوتا ہے، مرد پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے اور عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، لیکن جو شیمیل ہوتا ہے نا، اس پہ غسل واجب۔ کہتے ہیں ایک مخصوص ایرا میں، ٹائم میں، انہوں نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم ہو پاک، تم ہو پاک۔ اگر میں اشارہ کروں نا، حوالہ بھی مل ہی جائے گا، اگر اشارہ کروں نا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور کے نزدیک اس مرد کو نہیں آنے دیتے جس پر جنبی ہونے کا امکان پایا جائے، یہ تو ان ذمہ داروں نے یہ ڈیوٹی اسائن کی ہے، اور جس نے اس جگہ کو جنت سے افضل بنایا ہے، رائی برابر بھی ابو بکر یا عمر کی محبت میں شک ہوتا۔ تھوڑی سی لیول کی اوپر بات چلی گئی یارو۔ وہاں کی انتظامیہ، مدینہ کی انتظامیہ نے یہ اہتمام کیا کہ وہاں پہ جو صفائی کرنے والے ہیں نا، نہ مرد ہو نہ عورت ہو، وہ ہو جو پاک ہو۔ اگر وہ انتظامیہ ناپاک کو اندر نہیں آنے دیتی، اور جو سب سے بڑی انتظامیہ، ذرا بول لینا، ذرا بڑی انتظامیہ، آپ نے پڑھا نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بولے ذرا سر جی، کائنات میں اللہ پاک نے اگر سب سے زیادہ کسی کو پروٹوکول دیا ہے نا، تو وہ ہے جس کا نام چوم کر تو آنکھوں پہ لگا دو۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا۔
اندھیروں میں دل کے اجالے، یہ چراغ محبت کس نے جلایا؟ سویرے سویرے۔ ہاں یہ معاملہ ہے نا۔ سنیں اب کس کی شان؟ اللہ کے پیارے محبوب ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو شوکت دے، اسلام کو ترقی دے۔ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ فرمایا محبوب بول نا، کس سے لینا چاہتا؟ اے میرے اللہ ان دو عمروں میں سے نا، ان دو، ایک عمر بن حشام جو کہ ابو جہل تھا وہ، یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے۔ ایک مانگنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ۔ دینے والا کون ہے؟ خدا۔ کافی ردیف ملانے نے۔ مانگنے والا سر جی میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں نا، ہر بیگر جو ہوتا ہے نا، ہر سوالی، ہر مانگنے والا، ہر بھکاری جو آتا ہے سوال وہ بھی کرتا ہے، بیٹا بھی سوال ہی کرتا ہے، بھائی بھی سوال ہی کرتا ہے، باپ بھی سوال ہی کرتا ہے، سوال سیم آلموسٹ ہوتا ہے، لیکن جب پرسنالٹی، شخصیت بدلتی ہے نا، آپ سمجھتے ہی نہیں کیا ہو گیا۔ آپ تھوڑا سا عقل پہ دباؤ ڈالیں نا، زور ڈالیں نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک ہے فاعل، سوال کرنے والا، ادھر سوال کیا بیٹے نے، جو عطا ہوگی اس میں فرق آئے گا۔ ادھر سوال کیا باپ نے، جو عطا ہوگی اس میں فرق آئے گا۔ ادھر سوال کیا بیوی نے، عطا جو ہوگی اس میں فرق آئے گا۔ پتہ یہ چلا سائل کی نوعیت بدلنے سے، اس کا سٹیٹس بدلنے سے عطا میں فرق آتا ہے۔ کمال ہو گیا۔ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے، جب سائل بدلتا ہے، عطا میں فرق آتا ہے۔ میں باتیں آپ کو جتنی سمجھاؤں آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بیٹا مانگے گا میں اور دوں گا، جب بھکاری مانگے گا میں اور دوں گا، جب پڑوسی مانگے گا میں اور دوں گا، لیکن جب رب سے شاہ عرب مانگے گا نا، ہاں اب بات تھوڑی سی آپ سمجھ پائے۔ اب اللہ نے دیا، مصطفیٰ نے لیا، دینے والا خدا، لینے والا جیسا ہوں کسے تو پوچھئے شاختے نہیں نا، نہیں بولتے نہیں نا آپ۔ سر جی جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر انگلی اٹھائیں گے نا، پہلا شک خدا کی طرف جائے گا، دوسرا شک مصطفیٰ کی طرف جائے گا۔ مصطفیٰ کی 63 سالہ عمر میں، چلو 40 سال نکال لیں، 23 سالہ عمر میں مصطفیٰ نے ابو بکر کو اتنا پکیزہ نہ کیا تھا؟ عمر فاروق کو اتنا پیوریفائی، پکیزہ، سچا نہیں بنا سکے تھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ چلیں جلدی سے، ٹائم کے دامن میں گنجائش کم ہے۔ حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے، ایک عورت رو رہی تھی، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ پوچھا بڑی بی، اے اماں تو کیوں روتی ہے؟ تو وہ بڑی بی اماں کہتی ہے کہ میرا تیل گر گیا تھا اور اس نے اس تیل کو زمین نے سک کر لیا، چوس گئی ہے۔ پھر فرمایا لوٹا رو اس لیے رہی ہوں کہ مالک بڑا نا جابر ہے، مظالم ڈھائے گا مجھ پر۔ تو عمر فاروق، سر جی میں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، بولے نا ہاں بنائی ہے نہیں، خالق وہی ہے نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، سارے رسولوں کو جو رسالت ملنی تھی، نبیوں کو جو نبوت ملنی تھی، ان کے جتنے بھی غلام آنے تھے، ان ساروں کا علم خدا کو تھا یا نہیں؟ اگر میں یہ سوال کروں گا تو آپ کہیں گے آپ کیسا امکانہ سوال کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات اقدس پہ ہر چیز عیاں ہے یا نہیں؟ تو کیوں یہ کیفیت پیدا کی تھی کہ مجھ سے عمر مانگ؟
ہوئی نا کیفیت پیدا ہوئی نا، عمر مانگ، یہ کمی محسوس ہوئی کہ ان دو عمروں میں سے ایک اگر مل جائے نا بات بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جانتی تھی نا، پھر کیوں دوسرے عمر کا نام لگایا؟ نام کیوں آیا؟ فرمایا محبوب تو مانگے گا عمر، میں ایسا عمر دوں گا تجھ سے منگوا کر، ایسا دوں گا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص نہ اس عمر کی عطا میں شک کر سکے نہ اس کی وفا میں شک۔ کیوں چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمین و یسار میں سلا کر بتا دیا، زمانے والوں جو رحمتیں محمد پہ برستی ہیں نا وہی رحمتوں کا نزول ابو بکر اور عمر پر بھی ہوتا ہے، اور اس بات میں شک کی کوئی نہیں۔ عمر فاروق گئے، ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی وہ آئل تھا نا، تیل تھا نا، وہ مجھ سے گر گیا، زمین شک کر گئی۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، وفائے رسول، عطائے خدا، وفائے مصطفیٰ، اور ایسا عادل انگریز کہتے ہیں، کون جی؟ ہم نہیں انگریز، وہ کہتے ہیں if there were an other Umar on this universe the Islam will be prevailed all over the universe۔ اگر دوسرا عمر اس کائنات میں ہوتا پوری کائنات پہ اسلام چھا جاتا۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو مخالفین کہتے ہیں۔ سنیں، حضرت عثمان غنی نے اپنا درہ زمین پر پٹکا اور زمین کو مخاطب ہو کر کہا، آپ بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جب اللہ کے مقرب بندے ایسی چیزوں کو خطاب کرتے ہیں بظاہر جن کے پاس سننے کی اہمیت، افادیت اور قابلیت نہیں ہوتی، وہ سن لیتے ہیں۔ امتی تو مصطفیٰ کو پکارنے میں ہیزیٹیشن کیوں فیل کرتا ہے؟ فرمایا اے زمین کو مخاطب کیا۔ ساتھیوں نے پوچھنا چاہیے تھا نا، زمین سنتی ہے؟ کسی نے پوچھا، زمین نے کہا زمین میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ بول اٹھا ہوگا کہ اے عمر تجھ سا عادل تو اس زمین نے دیکھا ہی۔ واپس کر تیل، پھر ہوا واپس تیل۔ ٹائم کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں پورا واقعہ سناؤں۔ اس ماں نے وہ برتن میں تیل آیا، میں اشارہ کرتا چلوں، ایک چھوٹا سا کلیو دوں کہ جو عمر ایک دکھیاری ماں کا تیل مٹی کو ہضم یا زمین کو غصب نہیں کرنے دیتا، وہ خود غاصب بن کے زارا کا باغ کھائے گا۔ نہیں بولے نا ذرا، سر شعور، عقل، فہم، فراست کسی چیز کا نام ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں جن کی صحبت سے میرے پاک نبی کے غلاموں کی آپ کو بدبو آئے نہ۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو جس سے سنگت رکھتا ہے نا وہ اسی کی سنگت میں اٹھے گا۔ ایک اور سنگت سے بات یاد آ گئی، ہمیں کہا گیا ہے اچھی صحبت اختیار کرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اچھے دوست بناؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہر دوست اپنے دوست کے ایمان پر اٹھے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت جو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں سر دوست اچھا بناؤ، نہ آپ پتہ نہیں کیڑے اچھے بنائے ہو۔ A man known by his company he keeps۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جانتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس ابو بکر اور عمر کی صحبت سے جس صحبت سے مصطفیٰ پہچانے گئے، اور وائس ورثہ۔ اور یہی معاملہ ان کے بھی عظمت کا ہے کہ جس ابو بکر کو میرا نبی کہے ابو بکر میرا اتھے بھی یار ہے اتھے بھی یار۔ اس لیے ان پہ شک کرنا چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت جو ہے نا تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن، روایت میں ویریشن آیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا 10 سال 8 ماہ، کچھ لوگوں نے 10 سال 4 ماہ 6 ماہ، جتنا بھی ہے، لیکن آپ کی خلافت جو تھی نا کمال کی تھی۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہے تھے، مولا علی اس روایت کے رامی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو پل ہے نا، ایک ندی تھی اس پہ ایک پل تھی، کہتے ہیں وہ پل میں تھوڑا سوراخ ہو گیا تھا،
آج کچھ بکریوں کا ریوڑ وہاں سے گزرا ہے، ایک میمنے کی ٹانگ اس میں پھنس گئی تھی اور اس میمنے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ علی رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ پاک اس غفلت سے میری کہیں گرفت نہ کر لے۔ کمال ہو گیا۔ وہی حضرت سیدنا عمر فاروق راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، میں کرٹیسائز تو کسی کو نہیں کرتا، نہ لینا سوکھا ہے، کر کے بھی کھانا اوکھا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے، میں کہتا ہوں 0.0111 پہ بھی مدینہ والا امپیکٹ تو لاتا نا، محمد عربی کے غلام کھڑے ہو کر تجھے سلام کرتے، پر تو بوسٹنگ نام سے کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رات کو گشت کیا کرتے تھے، سارا دن خلافت کے امور سر انجام دینا، رات کو اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر گشت کرنا۔ آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی، آپ رک گئے، اپنے خلیفہ اسلم سے کہا ذرا دیکھو کیا معاملہ ہے۔ اسلم نے جب ملاحظہ کیا نا تو انہوں نے بتایا ہے امیر المومنین، بچے جو ہیں نا رو رہے ہیں، ان کی والدہ جو ہے نا چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور آگ جل رہی ہے۔ آپ نے یقیناً نوک کیا دروازہ اور اندر گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، تو عورت نے نا کہا کہ روز محشر نا میں عمر کا گریبان ضرور پکڑوں گی، وہ ہمارا امیر المومنین ہے نا، ہمارا خلیفہ ہے نا، اسے نہیں پتہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اولاد کا جو غم ہوتا ہے نا والدین کو کمزور کرتا ہے۔ ایک باپ ساری پریشانیوں کو سینے لگا لیتا ہے، لیکن اولاد کی طرف سے آنے والی پریشانی اسے کمزور کر دیتی۔ نہیں ویکھا جاندہ پتر روندا۔ پھر ماں کا تو اور ہی کلیجہ نرم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو کہتی ہے کافی دیر سے نا بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں نا پتھر ڈال رکھے ہیں، پر بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نا غریبی، اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے رشتہ دار۔ میرے پاک نبی نے نا غربت سے پناہ مانگی ہے۔ کہتی ہے بچوں کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایسے کم بخت ہیں سوتے بھی نہیں۔ کیسے سوتے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، روح و ماؤ پہنا، واپس دوڑے، اسلم کو ساتھ لیا، خود بوری کندھوں پہ اٹھائی، گھی کا کنستر، ضروری چیزیں اٹھائیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ ہمارے خلیفہ ہیں نا، لیں سامان میں اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے روز محشر میرے اعمال کا وزن تو اٹھائے گا، میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ تو عرض کرنے لگے نہیں، وہ تو اپنا اپنا اٹھانا پڑے گا۔ کہنے لگے آج جس عمر کی وجہ سے یہ بچے روئے ہیں نا، اس کی ذمہ داری ہے آج اسے ہنسائے بھی گا۔ پھر صاحب تاریخ نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب سامان لے گئے نا تو خود آگ جلاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب آگ نہیں نہ جلتی تھی، عمر لیٹ کر چولہے کے قریب نہ لیٹ کر پھونکے مارتے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا، اور خود سے کہتے اے عمر جس طرح انہیں رلایا ہے نا اب ہنسائے گا بھی تو۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گئے، اپنے گھٹنے اور ایلبوز کونیوں کو نیچے رکھ کر بچوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور وہ بچے چھوٹے تھے نا، حضرت امیر المومنین کی داڑھی میں انگلیاں ڈالتے، زلفوں کو پکڑ لیتے۔ آپ نے انہیں ہنسایا نا، جب وہ مسکرانے لگے کھانا کھانے کے بعد تو ہاتھ جوڑ کر اس بی بی سے کہنے لگی کہ عمر جو ہے نا خلافت کے امور میں بزی رہتا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کاش تیری بجائے اس کی بجائے تو امیر المومنین عمر ہوتا۔ تو کہنے لگے بی بی معاف کر دے، وہ عمر میں ہی ہوں۔ دوسری روایت میں نا حضرت علی ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں،
کہ عمر ہم تجھ سے ڈھونڈ رہے تھے. تو علی کا بازو پکڑ کر نا عمر کہنے لگے علی آنا آج میری ضمانت دے، آج ضامن بن جا، آج گواہ بن جا، آئی وٹنس بن جا. پوچھا کس بات کا؟ فرمایا اس بات کا کہ اس عورت نے میری وجہ سے آنسو بہائے ہیں، اس عورت کے بچے میری وجہ سے روئے ہیں. علی تم مصطفیٰ کی آل ہے نا، آج ضمانت مجھے دے کہ اس عورت نے مجھے معاف کر دیا ہے. کل کلا اگر اس عورت نے میرا گریبان تھام لیا تو علی تو گواہ بنے گا. آج اس عورت سے معافی مانگ کر تجھے گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں. یہ امیر المومنین. اور روایات میں آتا ہے کہ فتوحات کا سلسلہ تو چلا نا، 22 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم ہے. 15 پیوند لگے ہوتے تھے کرتے پہ، 17 پیوند کرتے پہ لگے ہوتے تھے. کیسر و کسریٰ سے ایک نائب آیا نا ان کا ایلچی کہ امیر المومنین سے ملنا ہے. کسے ملنا ہے جی؟ امیر المومنین. تو بتانے والوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں ہوگا. جب آئے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان، نشاندہی نہیں ہو رہی کہ کون امیر المومنین ہے. ساتھ والے کسی سے پوچھا بتائیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو پنجابی جانا ہے گھاڑی، وہ مٹی لے کر اس میں بونسا ڈال کے اس کو بناتے ہیں نا. کہا جس کے ہاتھ میں کدال ہے نا، اور جڑا گھاڑی مردہ پہ آئے وہ ساڈا امیر المومنین. ان کے بادشاہ نے 3 چیزیں بھیجی تھیں، ایک بہترین خوشبو، ایک زہر اور ایک عورت کا رشتہ. تو اس نے جب کہا نا میں فلاں علاقے سے فلاں ملک سے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفے لایا ہوں. کہتے ہیں کون سا تحفہ؟ وہ عرض کرنے لگا یہ زہر ایسی زہر ہے جس کا ڈھکنا کھول دیا جائے نا دشمن اس کو سونگ بھی لے مر جائے. حضرت عمر فاروق نے اس کا ڈھکنا کھولا، ساری پی گئے. فرمایا اندر کا انسان مر جائے نا، میں چاہتا ہوں میرا اندر کا انسان مرے، دیکھتا ہوں یہ مرتی ہے یا نہیں. اللہ اکبر کبھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. عرض کی یہ خوشبو بڑی اعلیٰ ہے. آپ کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کے پاس مختلف علاقے کے مختلف خلافتوں کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ یہ خوشبو لگائیں، خوشبو آئے گی، لوگ محسوس کریں گے کہ عظیم انسان ہے. اس کا ڈھکنا کھولا اور جس مٹی میں پاؤں ڈال رہے تھے اس میں گرا کر کہا مسجد نبوی کی چھت جو ہے نا اس سے جب خوشبو آئے گی نا. اس عورت کا جب معاملہ آیا تو کسی غریب کو نا بلوایا گیا. کوئی غریب میرے پاک نبی کا غلام ہے نا جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کروایا. جب آپ کی فتوحات کا سلسلہ بڑھا نا تو دریا نیل کا واقعہ بھی آتا. وہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ ہر سال ایک نوشیزہ، ایک لڑکی کو دلہن بنایا جاتا، تیار کیا جاتا اور اس نیل میں پھینکا جاتا. تب وہ نیل سالہ سال چلتا تھا. ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں پہ رواج یہ ہے، ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن بنا کر نیل میں پھینکی جاتی ہے. تو آپ نے خط لکھا اور اس کا کیا لب لباب تھا، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، عمر کی طرف سے نیل کو یہ خط ہے. فرمایا اگر تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو چلتا رہے، اگر تو اللہ کا حکم نہیں مانتا تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں. بس مختصر سا خط. پھر پھینکا گیا. پھینکا کہاں پہ؟ دریا نیل میں. ہم جرنلسٹ بھی ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں تھوڑا بہت، سہری سی بات ہے، ہمارا سوشل میڈیا سے بھی رہتا. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ جب سے عمر نے خط ڈالا ہے نا، ہر دریا ہوتا ہی وہ دریا کی ڈیفینیشن پڑھ لیں،
ریور میں اس کو انگلش میں ڈیفائن کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، بابا جی آندے انگلش بولا ہے۔ دریا ہوتا ہی وہ ہے جو رستہ بھی بدلے اور خشک بھی ہو، لیکن جس نیل کو میرے پاک عمر کا خط گیا تھا نا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن خشک نہیں ہوگا۔ اس پہ سر اشاق نے اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے، انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ عمر کا خط جانا اور اس کا خشک نہ ہونا، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمت کا خیال رکھا ہے کہ دریا اور بھی ہیں جو خشک ہوتے رہتے ہیں، پر مدینے والیا تیرے غلام لکھیا خط آج اگر میں اسے خشک کر دوں تو لوگ کہنے والے کہیں گے خط کا اثر اتنا ہی تھا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نیل خشک نہیں ہوا بھی ہوگا بھی نہیں۔ اللہ پاک اتنا حیا کرے، تو بھی حیا کیا کرنا۔ آخری حدیث ہے، توجہ بولیں سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر سب سے پہلے مصافحہ کس سے کرے گا؟ آخر کہیں سبحان اللہ، کمال ہو گیا جی۔ میرے پاک نبی کے اصحاب کا حیا کرنے والوں، دل کی زمین شاداب ہو جائے گی حدیث سننے کے بعد۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہینڈ شیک مصافحہ کس سے کرے گا؟ عرض کی سونیا اللہ جانے یا اللہ دا، یہ ہے عشق۔ ہاں تیرے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں مجھاں گھوڑیاں وچوں ایک بھیڑ دا جنڑا میں بھی سہی، تیرے مفتی فاضل عالم بہت سوہنا، تیرے مفتی عالم فاضل بہت، تیرے دردہ مندڑا مسخرہ میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل حیدر سنگل، تیرے دردہ کتڑا ماندڑا میں بھی سہی۔ یہ ہے آج اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے وہ؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا، ہینڈ شیک کرے گا، وہ کوئی اور نہیں میرا عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس کے چہرے پہ نظر رحمت کرے گا، وہ کوئی اور نہیں میرا عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جس کا بازو پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، وہ کوئی اور نہیں میرا عمر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اور اگلے جمعے انشاءاللہ عز و جل شان آل بیت شروع ہو جائے گا، پورا مہینہ ذکر ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوان اب جی انہوں بند کریا ہے، انہوں بند کریا ہے۔